ایکچوئل ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے 2 روز پہلے رات 12 بجے کے قریب ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں بہت سے انکشافات کیے گئے، لیکن بعد میں یہ سوال سامنے آنے لگے کہ رانا ثناء اللہ کو کیا مجبوری تھی کہ وہ آدھی رات کو پریس کانفرنس کریں؟ ایسے کیا معاملات تھے جن کے لیے صبح تک انتظار ممکن نہیں تھا؟ انتہائی گھٹیا جو ہے وہ ڈرامہ رچانے کی جو ہے انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے۔ سامنے آنے والی خبروں کے مطابق رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پی ٹی آئی کا ریپ چھاپا مار ڈرامہ بے نقاب کرنے کے لیے آدھی رات کو پریس کانفرنس کرنے پر اصرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سازشیں کر رہا ہے کہ کسی طرح کوئی واقعہ ہو جائے۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ یا تو پی ٹی آئی کے کسی معروف کارکن کے گھر پر حملہ کریں، 1-2 لوگوں کو مارے اور پھر ہم پر الزام لگا دیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ وہ کسی طرح ریپ ڈرامہ بنا کر لوگوں کو جذباتی کریں۔ ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے اسے روکا اور مجھے آدھی رات کو بتایا گیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس بے شرم آدمی کو کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے آج رات کوئی واقعہ کر دے، اس لیے قوم کو یہی اور ابھی بتانا چاہیے۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، ڈی جی سی فیصل نصیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی ہماری ایجنسی ہے جو پہلی دفاعی لائن ہے۔ اس ایجنسی نے گزشتہ دنوں دہشت گردی کے خلاف ایسی بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ پوری قوم کو آئی ایس آئی کے ہر رکن، اس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ڈائریکٹر جنرل سی میجر جنرل فیصل نصیر پر فخر ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے نئے الزامات اور سازشوں کی تیاری کر رہی ہے، جن کے تحت پولیس پر الزام لگایا جائے گا کہ حراست میں موجود پی ٹی آئی کی خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی اپنے ہی کسی رہنما پر خود حملہ کروا کر اس کا الزام بھی حکومت اور فوج پر ڈال دے گی اور انہیں بہانہ بنا کر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔